آیت کے یار آیت بکنار عمر باید کے یار آیت بکنار این دولت سرمد ہم کسرا نندہن در مسلخ عشق جز نکورا نکشن در مسلخ عشق جز نکورا نکشن لاغر صفتاں زشت کورا نکشن سرمد تو عاشق سادے کی ز کشتن مگریز ہر آنکھ مردار بود پورا نکشن ایویں تے قیمت پیندی نہیں کچھ دکھ بھی تے سینا پیندا ہے ایویں تے قیمت پیندی نہیں کچھ دکھ بھی تے سینا پیندا ہے قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے عشق ہے بکھڑے دل دی شادی عشق ہے رہبر مرشد ہادی عشق اساڈا پیر جائیں کل راز سجھایا عزت مآب صاحب صدر گرامی قدر حضور قبلہ حضرت صاحبزادہ ناصر عباس سیالوی صاحب دامت برکاتکم العالیہ اور جانشینان قطب العلماء غوث المحققین حضور قبلہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد اشرف سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ غلام نصیر الدین صاحب حضرت صاحبزادہ غلام فرید الدین صاحب حضرت صاحبزادہ غلام بشیر الدین صاحب اور مقتدر علماء میرے ادیب محترم سٹیج سیکٹری صاحب حضرت علامہ ناصر صاحب خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میں بعد میں کیوں لایا گیا ہوں یا تو میری یہ ضعف کی علامت ہے کمزوری کی علامت ہے کہ کمزوروں کی علامت یہ ہوتی ہے جو آتا ہے گردن پہ پاؤں ٹکاتا ہے پل بنا کے پار نکل جاتا ہے اور ہماری حالت سریکی میں وہ ہے کہ تیری راحت سجدے وچ پئیاں آج میرا کوئی پروگرام میں تو حضرت کی بارگاہ میں حاضری دل سے لگوانے آیا ہوں اس لیے مجھے ناصر صاحب فرماتے رہے ہون میں کہ جی میں دل لاکھی اویں کر بختہ میرا مالک تے مختار جو تھا میرے جیون دی امید جو تھیوں میری زندگی دا اتبار جو تھیوں بھویں ٹھوکرا مار تے مار سٹیں تے کو حق کے ارشد یار جو اس لیے اب حضرت نے فرمایا کہ وقت کے وہ پاؤں سے زنجیر نکل چکی اس کو کہتے ہیں کہ پر کاٹ کے میرے سیاد نے ارشاد کیا جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا اور اس کا دکھ نہیں کہ تم نے کیا دل برباد دکھ تو یہ ہے کہ بڑی دیر میں برباد تو میں آپ کی اس عطا کو بھی سلام کرتا ہوں آپ کی اس فیاضی اور سخاوت کو بھی سلام کرتا ہوں لیکن محفل کو حضور غوث المحققین کے نام کرتا ہوں
لیکن ایک اور بھی درد ہے کہ اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، درد مند عشق کا طرز کلام اور نہ عمل ہے نہ کامل کلندر سڑے دن، نہ عمل ہے نہ کامل کلندر سڑے دن، نئی دور دنیا دا کمبر سڑے دن، آزاد میں در سے جنوں دا خطیباں تے دردیں دا میکوں سکندر سڑے۔ اب معاملہ عجیب و غریب قسم کا ہے، ادھر آپ ہیں، ادھر فقیر ہے، ادھر علماء کی بہتات ہے، ادھر اصحاب تحقیق بھی ہیں، ادھر اصحاب تدقیق بھی ہیں، ادھر ہم فقیر ٹھیک بھی ہیں۔ آ گئی جان شکنجے اندر جی میں ویلنے دے وچ گنا، رو نو آکھو اج رو محمد اج روے تے منا۔ اگر ادھر دائیں بائیں دیکھیں تو دل کرتا ہے کہ کہیں حضرت غزالی کا ساز چھیڑا جائے، کہیں حضرت راضی والی وہ تار پہ انگلی دھری جائے۔ اگر ادھر دیکھیں تو دل کرتا ہے سب چیز کو چھوڑا جائے، عشق کی طرف منہ کو موڑا جائے۔ اس لیے میں ان کو سلام کرتا ہوں، محفل کو آپ کے نام کرتا ہوں، اس لیے کہ جو پہلے ہی پڑھے ہوئے اور یہ ہر کوٹھے پہ ہیں چڑھے ہوئے، ہمیں بیٹھے ہوئے ہمیں کھڑے ہوئے، ان کے پلے پہلے ہی بہت ہے، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ اس سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور باقی رہی اپنی حالت، نہ گلم نہ برگ سبزم نہ درخت سایہ دارم، ہم حیرتم کے دہکاں بچکار کے اجتماع۔ اور میں کھلے عام حضرت قبلہ صاحبزادہ غلام نصیر الدین سیالوی صاحب کی خدمت میں، تمام علماء کی خدمت میں پورا گریباں چاک کر کے کھاتا علم عمل کا پاک کر کے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری حالت ہے حضرت وہ چشت اہل بہشت انبر سرشت جنتی کشت حیدر شاہ چشتی والے، وہ کہا کرتے تھے کہ تیرے باغ بہشت گلشن سونے، تیرے باغ بہشت گلشن سونے، ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی تیریاں داچیاں گاواں مجھی تولے، ایک بھید دا جنڈڑا میں بھی صحیح، تیرے شہباز شہانے شکرے، ایک چڑی دا انڈڑا میں بھی صحیح، تیرے عالم فاضل حافظ قاری، ایک جاہل بندڑا میں بھی صحیح، تیرے کنجر کلاوت تھیا ایک مسخرہ بھنڈڑا میں بھی صحیح، علی حیدر شاہ تیرے شیران دے گل سنگل سوندے، ایک کتے دا ڈنڈڑا میں بھی صحیح۔ اس لیے اب نہ تمہید ہے نہ کوئی طوالت ہے، شاہ منصور سولی پہ چڑھا دیا گیا، منصور سولی پہ چڑھا دیے گئے۔ جب لاشا زمین پہ آیا نہ دفن تھا نہ کفن تھا، نہ کوئی رونے والا تھا نہ کوئی تعزیت کرنے والا تھا، لاشا بے سدھ پڑا تھا۔ پورے اتنے بڑے بغداد میں ایک بھی بندہ نہ تھا جو آتا آ کے بے کس کی لاش پہ آنسو بہا۔ ایک دیوانہ تھا جس کا نام تھا حضرت شبلی، روتا ہوا آیا، لاش کو بے گور و کفن پایا، نزدیک آ کے ابر بہار کی طرح رویا، کھڑا روتا رہا۔ جب آواز گلے میں رندھ گئی، چہرہ اوپر اٹھا اور دی صدا اپنے چاہنے والوں سے، میری جان کوئی یوں کرتا ہے،
اپنے چاہنے والوں سے میری جان کوئی یوں کرتا ہے، نمرود کو تخت پہ بٹھاتے ہو، خلیل کو آگ میں گراتے ہو، اسماعیل کی گردن پہ چھریاں چلواتے ہو، ابلیس کو نپاب زنجیر کرتے ہو، نپاب جولاں کرتے ہو، اسے کھلی چھٹیاں دیتے ہو۔ یہ کیسا دستور ہے آپ کا؟ موسیٰ کو در در پھراتے ہو، فرعون کو حکومتیں عطا فرماتے ہو۔ یہ کیسا دستور ہے جناب کا؟ زکریا کے سر پہ ارے پھرواتے ہو، غداروں کو سکھ سکون کی چین کی نیند عطا فرماتے ہو۔ یہ کیسا دستور ہے آپ کا کہ محمد عربی پہ سنگ باری ہوتی ہے، ابو جہل سکھ سکون سے چودھری راجہ خواجہ بن کے بیٹھا ہے؟ یہ کیسا دستور ہے آپ کا؟ صدیق و عمر بلال صہیب دکھ سہے اور سارے کافر ہاتھوں میں تلواریں لے کے ان کے جسم کو کھیت کرتے پھرے۔ یہ کیسا دستور ہے آپ کا؟ جس کا وجود پاک ہے، جو اولاد شہ لولاک ہے، اس کا جسم چاک چاک ہے، اور جس کا وجود پلید ہے، جس کا نام یزید ہے، جو گندی دولت کا زر خرید ہے، اس کی ہر دن عید ہے۔ یہ کیوں کرتے ہو؟ جنہوں نے تجھ سے پیار کیا اس کے نصیب میں تختہ دار کیا، کیا تیرا پیار چھوڑ دے؟ تیری محبت کی کتاب کو بند کر دے؟ بول راہ بدلنے تیرا۔ بول رہا تھا پاگل تماش بین کٹھے ہو گئے، تماش بین کٹھے ہو گئے، آکے دریدہ دہنوں نے کہا او پاگل، رب کے گلے کرتا ہے، رب کے شکوے کرتا ہے، رب کو تو تانے دیتا ہے، جو تو بولا وہ بھی کچھ بولا؟ شبلی رویا، کہا ہاں وہ بولا، کہا بتا کیا بولا؟ کہا اس نے بولا شبلی ہم اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہ کچھ بھول کے نہیں کرتے، جان کے کرتے ہیں۔ کیا بھول کے یہ نہیں کرتے، ہم جان کے کرتے ہیں۔ شبلی سے پھر انہوں نے کہا شبلی نے کہا میں نے کہا کیوں؟ دشمنوں کو سکھ، یاروں کو دکھ ہی دکھ، دشمنوں کو سکھ ہی سکھ، دوستوں کو دکھ ہی دکھ، ہمیں کیوں نہیں دیتے ہو سکھ؟ یہ کیوں ہے؟ جواب ملا شبلی اب جو بات عرض کرنے لگا ہوں، اگر یہ میرے آپ کے پلے پڑ گئی تو آدم سے لے کر پنڈی جیل تک پوری کہانی سمجھ آ جائے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ وہ دربار ہے، میں اپنے تمام تر وہ ناجائز تبختر کے باوجود جب حضرت سے ملتا تھا میں آپ کے پاؤں ضرور چھوتا تھا، یہ میری عادت تھی، اور میں حضرت قطب العلماء حضرت غوث المحققین حضور شیخ الحدیث یہ جتنے میں نے لفظ کہے ہیں وہ صرف انہی کی ذات پہ فٹ آتے ہیں۔ ویسے چادریں کھینچ تان کے اب شیخ الحدیثوں کی کمی نہیں رہی، لیکن علل اطلاق
جب لفظ شیخ الحدیث اس دھرتی پہ زبان پہ آتا تھا تو خیال صرف انہی کا آتا تھا. یہ چولا اسی وجود پہ سجتا تھا, یہ چادر اسی وجود پہ سجتی تھی, اور رازی توراں کا لقب صرف اسی وجود پہ سجتا تھا. اور یہ بھی میری عادت تھی. اب وہ چلے گئے, بتا رہا ہوں کہ میں ضرور حضرت کو کچھ نذرانہ پیش کرتا. آپ مسکراتے, فرماتے یہ کیوں؟ میں کہتا تھا کہ میں آپ کو خالی شیخ الحدیث نہیں مانتا, میں مرشد بھی مانتا. اور یہ لکھ رکھے اپنے دل کی تختی پر کہ اگر حضرت شیخ الحدیث ولی نہیں ہے تو دنیا میں کوئی ولی نہیں. یہ بات علی وجہ البصیرہ پوری روشنی میں کہہ رہا ہے کہ اگر اس مزار والا اس دھرتی پر ولی نہیں تو ولی پھر پیدا ہی کوئی نہیں ہوا. لکھ رکھو, اگر یہ حق نہیں تو پھر حق کہیں نہیں, اگر یہ سچ نہیں تو سچ کہیں نہیں. اس لیے کہتے یہ ہیں وارث شاہ کو بلے شاہ سمجھے. اگر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد اشرف سیالوی کو جاننا ہے تو جاؤ پیر سیال کے اس روشنی کے مینار سے پوچھو, چشت کے سردار سے پوچھو, غلام رحمت للعالمین سے پوچھو, حضرت خواجہ محمد قمر الدین سے پوچھو. ہم اندھے ہیں, ہم من کے گندے ہیں, ہم نے نہ تب جانا نہ اب جانا, ہم نے ایسوں کو کب جانا. اگر ان کے بارے میں پوچھنا ہے تو ہم نے حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کو جس طرح پیر سیال کا احترام کرتے دیکھا تھا اسی طرح حضرت شیخ الحدیث کا احترام کرتے دیکھا. اور آپ فرماتے تھے آپ ہمارا مأوا ہے, آپ ہمارا ملجا ہے, آپ ہماری آبرو ہے. یہ حضرت شیخ الحدیث نہیں سو رہے, یہ اہل سنت کی آبرو سو رہی ہے. آج ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ, ہر کہنے ہر کس و ناکس جس کو دو جملے سیدھے لکھنے یا پڑھنے یا بولنے آ جاتے ہیں وہ انگلی اٹھاتا ہے. یاد رکھو اندھا کیا جانے, ناز والے نیاز کیا جانے, کفر والے نماز کیا جانے, جو پلیتوں سے مل کے کھاتے ہیں وہ پاک احمد کا راز کیا, جو گرفتار زلف یار نہیں وہ طول زلف دراز کیا. اس لیے آپ اس عظیم المرتبت ہستی علم و عشق کی جس کے دامن میں تھی مستی, وہ ایک فرد نہیں تھا, علم عقل عشق کی پوری بستی. کیا بات, کیا حسین الفاظ. یاد رکھیں ابھی تک آپ نے صرف علم کی بات سنی ہے. علم کو ہمارا سلام ہے, علم کو ہمارا سلام ہے, علم ہماری پیشانیوں کا جھومر ہے, علم نور ہے, مگر علم سے عشق نکال دو تو سراپا قصور ہی قصور ہے. علم و عشق جب تک ساتھ رہتے ہیں پھر درسگاہ بھی ہوتی ہے, خانقاہ ہوتی ہے. اگر علم نکل جائے پھر بھی تباہ, عشق نکل جائے پھر بھی تباہ. لکھ رکھو علم اور عشق جب تک یاری ہے ساری مجلس پیاری ہے,
جس دن یہ جدا راضی نہ رہے گا خدا. اس لیے آپ کا سراپا علم بھی تھا، عشق بھی تھا. علم یاد رکھو، علم ٹارگٹ بتاتا ہے. علم ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے کہ یہ ہے شکار. علم آگے نہیں جاتا، پھر عشق شہباز بن کے آتا ہے، یا یوں کہوں علم ممتاز بن کے آتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شہنشاہ اقلیم سخن، ملک نیشور خدا حضرت مولانا حافظ خان محمد صاحب طاہری. علم بھی سبحان اللہ، پر عشق الحمدللہ. میں نے کیا کیا؟ علم ٹارگٹ متعین کرتا ہے. علم صرف منزل کی طرف انگلی رکھتا ہے. پھر عشق جب آتا ہے پھر یہ نہیں پوچھتا کہ سجیوں جاواں کہ کھبیوں جاواں. لنگھنا پار تے پوچھنے لانگھے. کیا بات؟ لنگھنا پار تے پوچھنے لانگھے، کر دھو اندھار تے ڈردا کیوں؟ اپنا نا اٹھ رکھواتے چا بھار تے رنگدا کیوں؟ اپنا نا اٹھ رکھواتے چا بھار تے رنگدا کیوں؟ جانباز میاں پھرے وچ جنگلاں دے کھاونا ڈھونڈ تے سنگدا کیوں؟ واہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. علم راستہ دکھاتا ہے، عشق توڑ پہنچ جاتا ہے. یہ سیکنڈ نہیں لگاتا ہے، ورنہ خالی علم جہاں آتا ہے اور کئی لوگوں کا کھلا ہوا یہ کھاتا ہے. آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آتا ہے. خالی علامہ کا لاحقہ سابقہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ لگا ہے. کچھ پٹرول پی رہے ہیں، کچھ ڈیزل پہ جی رہے ہیں. خالی علم نہیں ہے، علم و عشق. اٹھاؤ تفسیر مظہری. اور جہاں چشت ہوں، یہ جو حضرت چشتی ہے یہ حضرت عین شین کاف کی بھری ہوئی کشتی ہے. چشت ہو عشق نہ ہو، اٹھاؤ پھر دریائے جہلم میں ڈالو. عشق اور چشت. حضرت خواجہ غلام فرید کہتے عشق ہے دکھڑے دل دی شادی، عشق ہے راہ پر مرشد ہادی، عشق اسادہ پیر. اگر آپ پہچان سکے ہم جان سکے جھنگیوں سے تنگ تھیوں سے. نہیں سمجھے ادھر ہمارے نیڑے جھنگ ہے، جھنگ کا بھی اپنا رنگ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ خالی علم والوں نے، پھوکے علم والوں نے وہاں بھی ایک مجمع رچایا تھا. وہاں عشق و علم کا سلطان پھر آیا تھا. دنیا نے اسے آزمایا تھا اور کمال متانت تھی، کمال سنجیدگی تھی. آگے خالی علم والے پھکڑ تول رہے تھے. جنہیں یاد ہو خالی علم والے پھکڑ تول رہے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں سے بول رہے تھے. اور علم و عشق والے، حدیث قرآن کے جمال والے، پیر سیال والے
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لال بال پیر سیال فیضان حضور شیخ الاسلام، فیضان حضور شیخ الاسلام قبلہ بالا خان محمد صاحب صادری ملک کشور خراب جو کہتے تھے عرش کی چوٹی سے لے کر نعرے لگ رہے تھے عرش کی چوٹی سے لے کر تحت الثری تک کوئی نہیں ہے جو ہمارے سامنے آوے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ جنگ سے قصبہ حضرت پیر سیال دور نہیں، تم ہو مجبور عشق مجبور نہیں۔ علم میں بھی سوز و سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں، اور جس جنت میں حور نہیں وہ مولوی صاحب نے جنت بھی منظور نہیں۔ صدقے جائیے تیرے حضور شیخ الحدیث میرے، اللہ کرے قیامت تک وسن تیرے ڈیرے تے جم دم جیندیاں کرسوں پھیرے، ہون وقت سانو کون نہ کھیڑے، کھیڑے بھیڑے کرن بکھیڑے۔ نہیں سمجھ آئی؟ بے حیائی کی حد ہوتی ہے، بے شرمی کی حد ہوتی ہے، لوگ تو جیتے جی بھی شرم کرتے ہیں، کچھ اس دنیا سے چلے گئے وہ لیکن پھر بھی شرم نہیں ہے، لگتا ہے ان بےہودہ لوگوں پہ کرم نہیں ہے۔ اس لیے آنکھ کھولیں، پہلے اپنے من کو ٹٹولیں، پھر حضرت کے بارے میں بولیں۔ علم کا بھی کوہ گراں ہے، عشق کا بھی کوہ گراں ہے، اگر علم سننا ہو ابھی کوئی سی ڈی سنے، جب بولتے تھے ٹنکا ٹنکا بولتا تھا، لفظ لفظ اٹھ اٹھ کے صدا دیتا تھا کہ کوئی محمدی کچھار کا شیر ہے، اس کے آگے ہر باطل ہیر پھیر ہے۔ آج کل تو جس کو چاہو بے دم شیر کہہ لو، جس کو چاہو فٹ کر لو جہاں چاہو، یہ ایسی چٹ ہے جو ہر جگہ پہ فٹ ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں جو کٹ ہے جس کو لگا لو، لیکن صرف یہ کپڑے۔ یاد رکھو یہ القابات کی تضحیق تذلیل کا دور ہے، ورنہ میں جو لفظ کہہ رہا ہوں حضرت شیخ الحدیث یہ اتنی بڑی چادر ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ آ بیٹھے خطابت کی کرسی پہ، مجمع بھر گیا، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے، اور ولیوں کا ولی اور جس کی ذات مولا علی کی انگلی پکڑ کے چلی، نبی کے گھر میں پلا، وہ خواجہ حسن بصری خطابت کی کرسی پہ۔ یہ تو قیامت ہے کہ میرے جیسا نکارہ بھی جڑ کے بیٹھا ہے، خطابت کی کرسی پہ ججتے تھے وہ، آ کے بیٹھے، چودھری راجے خادے جٹ بٹ سب فٹافٹ سارے آ کے بیٹھ گئے، لیکن خطیب چپ بیٹھا۔ لوگ اٹھے، حضور بولو، فرمایا سننے والے آئے تو بولو۔ سارے چپ نہیں بیٹھتے، کچھ نے گھڑیاں بھی باندھی ہوتی ہیں، حضور ٹائم ہو گیا ہے۔ کئیوں نے اٹھ کے کہا سرکار کرم فرماؤ، بولو، لوگ آ گئے۔
پھر سر اٹھایا، فرمایا سننے والے آئے تو بولوں۔ تھوڑی دیر گزری، ایک بی بی کمر خمیدہ اور بڑھاپے سے گزیدہ مگر بندوں میں چنیدہ، ایک بی بی ہاتھ میں لاٹھی اوپر چادر میں لپٹی ہوئی، آہستہ آہستہ لڑکھڑاتی ہوئی، قدم بڑھاتی ہوئی مجمع کی پرلی نکر پہ آ کے ایک اینٹ کے سہارے بیٹھ گئی۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے پڑھا الحمدللہ۔ سارے حیا والے نہیں ہوتے، کچھ وہ بھی ہوتے ہیں مجمع میں۔ دو کھڑے ہوئے کہنے لگے ایک عورت دے واسطے انتظاراں، کیا اس کے بغیر کوئی سمجھنے والا نہیں ہے؟ میرا حسن بولا، آپ نے فرمایا او بصرے والو ایک بات بتاؤ، کیا ہاتھی کے جسم پہ ڈالی جانے والی چادر چیونٹی کے چھوٹے سے وجود پہ پھیٹا سکتی ہے؟ نہیں سمجھے جو آپ سمجھے کچھ۔ پھر فرمایا بصرے والو کیا شہباز کے منہ کے لقمے کبو کی خوراک بن سکتے ہیں؟ پھر دیکھ لو میری بات، یہ جو صاحب مزار ہے اب بھی علماء کا سردار ہے، یہ سراپا اللہ کی مہربانی ہے، یہ میرے حسن بصری کی نشانی ہے، یہ ان کی مہربانی تھی کہ ہم جیسوں میں بیٹھ کر بھی وہ ورقے علم عشق کے کھولتے تھے، تقریر کے انداز میں بولتے تھے، ورنہ کہاں ہاتھی کے اوپر والی جھول جتھا ہومن بند دریاواں دے اتھا کیا کرے سے میں نردی پول۔ اس لیے یہ بندہ تھا، مگر جب چلے گئے اب سواد آئے گا، ڈھونڈونے چراغے رخ زیبا لے کر۔ اگر قبلہ اسد صاحب جلوہ فرما ہے تو میرے جیسے، اور قبلہ اسد صاحب جیسے تو ان کی جیب میں پڑے رہتے تھے۔ کیا سمجھا؟ یہ ان کے میرے جیسے ان کے ہاتھ کی چھڑی تھے، جیب کی گھڑی تھے۔ جانتے ہو کس عظیم ہستی، عشق و علم کی مستی، اور مول بک جائے اگر ہستی، جن سے محبت پھر بھی سستی، کون بلندی سے ٹکرایا چیخ رہی ہے ساغر پستی، واہ سجو کا کی بس۔ کیا واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضور اشرف العلماء، منے کے کشور خطابت حافظ خان محمد صاحب قادری، علماء اہل سنت۔ عرس کا موقع ہے اور کیا خوبصورت لفظ سجو کا۔ یہ دونوں لفظ یا سجنے سے بھی ہو سکتا ہے، سجنے سے تب بھی سجا ہوا، اور پھر سجو کا سجے سے بھی ہو سکتا ہے، سجا برکت والا، پر برکت والا ہوا کب؟ سوڑے آئے جب بے رنگ جیڑے رنگ دا بہویس پا لگ دے مٹھا۔ میرے تو فرشتوں کو پتا نہیں تھا بھی سجو کا بھی کوئی کبو کا بھی ہوتا ہے۔ جب آپ نے ڈیرا لگایا ایک دن میں
چپ کے آئے. یہاں بالکل خاموشی سے آیا, بس 2-4 ساتھیوں کو وہاں پایا. میں نے آ کے آپ کی دہلیز پہ ہونٹوں کو یوں جھکایا اور سلوٹ پیش کیا. سلام نہیں, سلوٹ, کیونکہ بدل دیا میں نے اپنا روٹ. لیکن ہم وہ بھولے تھے کہاں سے شبلی کھڑا ہے, شبلی کھڑا ہے اپنے چاہنے والوں سے. میری جان کوئی یوں کرتا. آواز آئی, ہم بھول کے ایسا نہیں کرتے. جو ہم سے کریں گے پیار, ان کے لیے یا ننگی تلوار یا تختہ دار یا دشمن بنے گا سنسار. تُسی تریجی گل نہیں سمجھی میری سرکار. ہائے ہائے ہائے, وہ محسود خلائق ہوگا, حسد میں جلیں گے, پھر ادھر ادھر سے تیر چلیں گے. لیکن ہمدم تیرے ہمدم رہیں گے, کوئی نہ رہے گا ہم رہیں گے. جن پر تیرے کرم رہیں گے وہ لوگ محتشم رہیں گے. کیوں ایسا کرتے ہو جو تجھ سے پیار کرے, جو تیرے یار کا اور تیرے نام کا تکرار کرے, اس کے نصیب میں یا خنجر کی دھار کرے یا ننگی تلوار کرے یا تختہ دار کرے. کیوں کوئی نہ تجھ سے پیار کرے. اب جواب سننا ہے اور سمجھنا ہے. میری ساری تمہید اسی جواب کے لیے تھی, اب سمجھنا ہے. آواز آئی شبلی, ہم اپنے چاہنے والوں, اپنے پیار کرنے والوں کو ملامتوں کے تانوں کا نشانہ بنواتے ہیں. ہم کئی دریدہ دہن منہ پھٹ لوگ ان کے پیچھے, ہم بھی تمہیں سمجھاتے ہیں. کئی پھٹ دریدہ دہن علامہ فیشن ان کے پیچھے لگاتے ہیں. وہ جتنا باک باک فرماتے ہیں ان کے درجے اتنا اونچے ہوتے. یہیں روک کے مجھے خواجہ نظام سے تھوڑا سا حصہ لینے دو. میرا خواجہ نظام جلوگر نظام کا نظام, یہ جو سیال ہے یہ ان کا چھوٹا سا کمال ہے. یہ جو پیر پٹھان ہے یہ بھی انہی کا جہان ہے. یہ جو بھیرا ہے یہاں بس پلک جھپکنے کی دیر ان کا ڈیرا ہے. وہ جو نور محمد خواجہ ہے اس کا بھی نظام راجہ ہے. کیا سمجھے نظام؟ 7 بادشاہ جس کے ہاتھ کو چومنے کے لیے ترستے رہے وہ بادل علامہ وجیہ الدین پایلی پہ برستے رہے. کیا نظام ہے؟ نظام مہر کی صورت نظام ہے تیرا. اتنی طاقت اتنی پاور مگر ان کو ٹک بک بک کرتا ہے چھجو. کون؟ بڑا مشہور سکالر چھجو. یہ بھی سکالر ہے. اسباب تحقیق ارباب تحقیق مگر بول نہیں سکتے ٹھیک ٹھیک. چھجو صاحب صبح بھی باک باک شام کو بھی لاک لاک ہر ویلے ٹھک ٹھک. ظاہر ہے طاقتور آدمی ہوتا ہے نا وہ ہاتھ سے کام لیتا اور کمزور آدمی زبان سے کام لیتا ہے. خضر خان آیا خلجی کا بیٹا, اس نے کہا نظام غریب نواز اشارہ کر چھجو اور چھجو جیسوں کے اتنے ٹوٹے کروں کہ زمین انہیں جگہ نہ دے, آسمان کی فضا ان سے روٹ جائے.
آپ ہنس پڑے، فرمانے لگے نا خضر خان نا، وہ سونا تیرے علاج میں کر رہا ہوں۔ وہ کیا؟ صبح بھی 7 کھانے، جتنے پکتے خانقاہ درسگاہ میں، ایک ایک کھانا اقبال نے چھجو کے گھر پہنچانا، صبح پہنچانا، شام کو پہنچانا، اس نے بھی اپنا بکواس خطا نہ فرمانا۔ نمک حلال بھی کمال ہوتے ہیں، نہیں سمجھے؟ نمک حلال کی پوچھتے ہوئی نہ دا حال، یہ بھی کمال، ہر روز کھاتا ہے، کھا کے پھر انرجی لے کے بکواس فرماتا۔ ایک دن بیوی اک گئی، سن سن کے جھک جھک تک گئی، کہنے لگی او نمک حرام، چھڈ دے اپنا بد کام، نہیں تے میں چڑھاواں گی تینوں لگام۔ تے اور کسے کو سمجھن نہ سمجھن، بیگم کو تے نہ پیو ہی سمجھے، چنگے چنگے سمجھے ہوندے۔ سبحان اللہ۔ بیوی نے کہا اب اگر خواجہ نظام کو تو نے بکواس کی تو یاد رکھ، اور کچھ نہ کر سکی دوپٹہ اٹھاؤں گی، اپنے اماں ابا کے گھر جاؤں گے، جیتے جی واپس نہیں آؤں گی۔ چپ کر کے بھیگی بلی بن بیٹھا، کہنے لگا لے پھر آج سے خواجہ نظام کے خلاف بک بک بند۔ ادھر ہوئی بکواس بند، ادھر ہوا توام بند، ادھر ہوا حلوہ بند، ادھر ہوا جلوہ بند۔ جب روٹی ہوئی بند، بھاگا پیٹ نہ پئیاں روٹیاں، سبے گلاں کھوٹیاں، بھاگ کے میرے حضور نظام کے پاس آیا، کہو چشت او مجدد چشت، یہ کیسی ہے تمہاری کشت؟ جب تک روز چوبارے پہ چڑھ کے ساری جھوٹی بکواس فرماتا رہا، کھانا صحیح کے لنگر سے آتا رہا، میں بھی رج رج کے کھاتا رہا۔ آج ہم نے شرم حیا کا پردہ تن پہ ٹکایا، تو آڑے طرف کھانا ہی نہیں آیا۔ ادھر سے میرے چشتی بابے نے فرمایا، ادھر سے میرے نظام نے فرمایا میاں چھجو مزدوری بند۔ نہیں سمجھ، ایک بات سمجھ لوگے، ساری زندگی کہو گے او حضرت شیخ الحدیث، تیری تمکنت کو سلام، تیری شرافت کو سلام، تو صاحب زبان ہو کر بھی اپنوں کے لیے بے زبان رہا۔ دنیا نے تجھے پتھر مارے، تو نے پھول بھی نہ پھیلائے، تو اپنوں کو ملاتا رہا، تو شبنم کے قطرے گراتا رہا۔ آج تیرا دشمن بھی روتا ہے تیرے بعد۔ آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا طوفان بلا میرے بعد۔ میں علماء سے کہہ رہا ہوں میرے پیارے علماء، اختلاف کرنے کا سلیقہ اسی مرد کے ساتھ دفن ہو گیا۔ اختلاف کرنے کے سلیقے نے کفن پہن لیا، چپ کیا ہے، اب اختلاف کرنے کا کرینہ بھی نہیں آتا۔ صدقے تیرے چھجو کو کہا میرے نظام نے کہ تو نے مزدوری کرنی بند کر دی، ہم نے مزدوری بھیج دی۔ اس نے کہا میں سمجھا نہیں۔ فرمایا چھجو تو سارا دن جو نیکیاں کماتا تھا، شام کو مجھے تیرے لفظ پہنچاتا تھا، تیرا ہر نیکی کا صلہ مجھے آتا تھا، میرا ہر گناہ تیرے کھاتے میں جاتا تھا، تم میری مزدوری کماتا تھا تو لنگر سے کھانا بھی جاتا۔ اس لیے ان لوگوں کی قسمت پہ رونا آتا ہے جو ایسے پیاروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں اور اپنی نیکیاں گنواتے ہیں۔
لیکن شبلی کی بات پہ بات ختم. شبلی نے کہا اپنے پیاروں کے لیے دکھ, غداروں کے لیے سکھ. جواب ملا شبلی ایک بات بتا. کہا وہ کیا؟ کہا کبھی مسلمان پرہیزگار کسائی کے پھٹے پہ تو نے کتے اور سور ذبح ہوتے دیکھے ہیں؟ نہیں سمجھا؟ تو جو مجھے کہتا ہے حسین کو یہ کیا, مرید حسین کو یہ کیا, ممتاز حسین کو یہ کیا, تو جو کہتا ہے کہ جو غدار ہیں وہ پریزیڈنٹ بنے بیٹھے ہیں, وہ پرائم منسٹر کی کرسی پہ چڑھے بیٹھے ہیں, وہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ اڑے بیٹھے ہیں, لیکن جنہوں نے تجھ سے پیار کیا ان کے لیے تختہ دار دیا کیوں؟ فرمایا جان کر ایسا کیا کس لیے؟ کہا یاد رکھ کیا تیری بستی میں پرہیزگار مسلمان کسائی کے پھٹے پہ سور ذبح ہوتے ہیں, کتے ذبح ہوتے ہیں؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا مردار جو ہے. فرمایا پھر لکھ رکھ ہمارے عشق کے پاک پھٹے پہ سور نہیں آ سکتے. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ تحقیق, نعرہ شہدائے ناموس رسالہ, غازی ملک ممتاز حسین قادری, غازی ملک ممتاز حسین قادری, حضرت علامہ حافظ خان محمد قادری. کیا بات. آپ نے غور فرمایا ہمارے عشق کے پاک پھٹے پہ سور کیسے آ سکتا ہے, کتا کیسے آ سکتا ہے؟ یہ مردار ہے. ہمارے عشق کے پھٹے پہ وہ آئے گا جو خلیل ہے, وہ کیسے آئے گا جو ذلیل ہے؟ ہمارے عشق کے پھٹے پہ موسیٰ چڑھے گا کیونکہ پاک ہے. ہمارے عشق کے پھٹے پہ سنگ باری ہوگی کس پہ؟ پاک ہے, شہ لولاک ہے. ہم نمرود کو پھٹے کے نیڑے نہیں لگنے دیں گے کہ کتے اس قابل کہاں, مردار اس قابل کہاں. یزید تو پلید ہے, ہمارے پھٹے پہ شہید کو ہماری دید ہے. وہ ذبح ہو جو دید خرید ہے, یا بابا فرید ہے یا خواجہ فرید ہے. بس کیا بات, سبحان, سلام. آخری بات پہ انگلی. سمنون محب رو رہا تھا. کون؟ سمنون محب. ایک میں بھی محبت کی, میں نے بھی تار پہ انگلی رکھ دی. وہ کہتے ہیں سنیے سینے سوز فراق دی تار آہی, ماہی ہاتھ لایا او وجب. یہ بھی یا تو حضرت کو جاتا ہے کہ جن کا دربار ہے, یا حضرت غلام نصیر الدین یا حضرت ناصر. نقیب بھی یہ بھی تعین فرماتا ہے. نقیب جس کی چاہے وہ ناک میں نتھ ڈال کے اس کا منہ پھیر دے, تو یہ ان کو بھی تھوڑا تھوڑا فیض جاتا ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے, لیکن جاتا ہے کہ سمنون محب وہ محب تھا جس نے محبت کے عنوان پہ مسجد میں تقریر کی, فانوس کر کر ٹوٹنے لگے. پرندے جو باہر اڑ رہے تھے, اٹھاؤ اپنے اہل دل کی کتب. اندر مقرر بول رہا ہے, بندے تو پھڑک رہے ہیں. پرندے جو اڑ رہے تھے بیچارے اندر آئے, آ کے چونچے رگڑنے لگے خاک پہ.
نہ ان چوچو سے بہنے لگا خون، کر گئے اپنا خون، سنی تھی مقرر کی تقریر، یہ تقریر ہے کیسی تاثیر ہے، خدا کی قضا ہے یا تقدیر ہے، یا محبت کی تدبیر ہے، یا حضرت عشق کا تیر ہے۔ کیا بات، کیا بات، حضرت عشق، کیا حضرت عشق کا تیر ہے، اسی لیے کہتا چشتی پیر ہے، وے ساملا نہ مار نینا دے تیر، وے ساملا نہ مار نینا دے تیر، غوث قطب سب تے تو صدقے کون فرید فقیر، رے ساملا نہ مار نینا دے تیر، زلف سیاہ تھی ناگ ویرھا دے، دے دے چڑھے مسریر، رے ساملا نہ مار۔ بس یوں حضرت ممتاز غازی نے یہ جو کہا تھا کہ یہ رسہ موت والا مجھے پکڑاؤ، میں خود گلے میں ڈالوں کیوں، کہا اس لیے تم ڈالو گے تو سزا ہے، میں ڈالوں گا تو اعزاز ہے۔ اللہ اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات، ایہو تیر میں کودیو، ایہو تیر میں کودیو، میں خود کو آپ چا مارا، تساں نازک ہو تھک ویسو، نشانہ کیس دا چٹ چٹ، ہجر پنج پنج کپا کیتے، لکھے منج کر دیتے کٹ کٹ، پلا جتنی پلا سکدیں، مگر ساکی پلا گھٹ گھٹ، تے ہن تسی آکھو تو ہی قادری اتھو اٹھ اٹھ۔ وآخر دعوانا، کیا بات ہے جی، کیا بات، سبحان اللہ۔ یہ تھے حضرت